تو میری افواج پاکستان، ان کے سربراہان، ان کے سپاہی سے لے کر اور رینجرز سے لے کر تمام کو یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور اس میں امن قائم ہو، اس میں مذہبی اختلاف ختم ہو۔ یہ علماء سے کہہ رہا ہوں، سیاسی اختلاف ختم ہو۔ یہ سیاسی جماعتوں سے اختلاف تو رہے گا، دشمنی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ایک ہو کے رہیں۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں، اچھے ہمسائے بن کر رہو۔ ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے کہ جس سے کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ اللہ کی قسم، مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے اس کے دل، سب کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ نفرت سے توبہ کریں۔ کوئی مذہب، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو کوئی نفرت کا بول نظر آئے، آپ اپنی وید پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، بائبل پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، تو میری سب سے گزارش ہے کہ امن سے رہیں، صلح سے رہیں۔ حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک سیاسی انتشار ہے، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں تاکہ ہم ایسے ہو کے رہیں۔ جو میں پہلے تو اس کو سلام کرتا ہوں جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان و مرصوص بنا دیں اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں۔ لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے، پھولیں گے، اور آخر تو ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں موجیں کرا دے گا۔ اگر کوئی ظالم بن کے مر گیا تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ تہجد گزار ہے۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق کا، دونوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور گدھے کی طرح اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ظلم معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں سے کہتا ہوں اور اپنی افواج سے کہتا ہوں، اپنی عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں۔ دیوبندیت کو مٹا دو، بریلویت کو مٹا دو، شیعت کو مٹا دو، سلفیت کو مٹا دو۔ میں مسلم، ہاں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے فتووں پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں باقی سب کے لیے ایسے جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ میرا آخری پیغام ہے کہ ہم اور نہیں تو سارے ایک دفعہ قومی ترانہ پڑھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور اس کا مطلب دیکھ لیں۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، کسی ملک کا قومی ترانہ اتنا خوبصورت نہیں، اس کا مضمون، اس کی لے، اس کی دھن، سبحان اللہ۔ اللہ حفیظ جلندری کے درجے بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔